یہ تقسیم انعامات اسٹوڈنٹس کو، طلباء و طالبات کو ہو چکی ہے۔ یہ دو اساتذہ گرامی قدر کا انعام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ان کو پکڑا دیں۔ قاری محمد بلال یوسف صاحب 2500 روپیہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ قاری عبدالسلام صاحب 3500 روپیہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ جو استاذ جو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کورس میں فل نمبر اور پورے کورس کے، اگر کسی بچے نے 10 پارے پڑھے ہیں تو اس کا انعام استاد کو کوئی نہیں ملتا۔ کسی بچے نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے، خواہ وہ ناظرے پڑھا ہے، خواہ حفظ پڑھا ہے، کورس پورا کیا ہے، اس میں پھر فل نمبر حاصل کیے جتنے بھی رکھے گئے۔ تو ایسے جتنے بچے ہوں گے فی بچے کے حساب سے اساتذہ کی ریشو متعین ہے کہ فی بچے کے حساب سے اتنے پیسے آپ کو ملیں گے۔ یہ پیسے اس حساب سے ہی متعین ہے، اسی حساب سے انعام طے ہوا اور حق بحقدار رسید ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ قرآن پاک دینا ہے جیسے إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ افسوس اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے،
یعنی اکثریت میں نہیں رہے، ویسے جو ہیں اللہ کا فضل ہے، دل سے چاہنے والے بھی ہیں۔ افسوس اسلام تیرے چاہنے والے ہی نہ رہے، تو جن کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن نہ کر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتطہرین۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک بھی میری مائیں بہنیں اس پروگرام کے ساتھ متعلق ہیں، میری معززہ مکرمہ بہنوں، رمضان المبارک کے سلسلے اج ختم قرآن کی لائن کے اندر، کڑی کے اندر ساری آخری کڑی ہے۔ ختم قرآن، تکمیل قرآن 19 رمضان تو شروع ہوئی۔ 19 رمضان مبارک مینوں اللہ نے سعادت نصیب کی تھی۔ اس تو بعد 25 رمضان میں پھر ساڈے مرکزی مدرسے اور شاخ نمبر 1 HA اکیڈمی کا مشترکہ پروگرام سی۔ 26 رمضان مبارک نو چور ماجرے کے اندر ساڈے مدرسے کا حصہ ہے، شاخ نمبر 2 اتنے پروگرام سی۔ اور 27 رمضان مبارک کی رات نو جامع مسجد حمزہ کے اندر پروگرام سی۔ اور کل کلیم شیخ کلونی جامع مسجد خاتم الانبیاء کے اندر پروگرام سی۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی، لیکن یہ اس سلسلے کی تا آخری کڑی ہے۔ ساڈیاں 2 کڑیاں ہلے ہور نے۔ جے تا عید آ گئی جمعے والے دن تے 2 تقریراں ادن کرنیاں پینیاں، جے وکھو وکھو دن آئی تے پھر یہ اگڑ پچھڑ تقریراں کرنیاں پینیاں۔ اوکھی گل تقریر کرنی نہیں، اوکھی گل تہاڈی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے۔ تقریر تو کر لو، جو مرضی میں لفظ پکڑو اور وہ 15-20 منٹ کا گھنٹہ گزار لو، لیکن اصل چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ تسی اس تقریر تو بعد او دے وچوں اخذ کی کیتا، او دے وچوں حاصل کی کیتا۔
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਚੋਂ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬੱਕਰੀ ਜਾਨ ਸੇ ਗਈ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ को मज़ा ना आया। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਮਜ਼ੇ ਲੱਭਣੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ। ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੈਯਬਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੂਟ ਤੇ ਡੱਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਮੈਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਮੂਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਰਾਨ ਵਨੁਨੱਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨ ਮਾ ਹੁਵਾ ਸ਼ਿਫਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਮਕਸਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸੀ ਹੁਦਲ ਲਿन्नास, ਲੋਗੋं के लिए हिदायत। हर शोभा दुनिया का ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਭੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਰੁਖ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਦਿਲ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
اس کر کے گھیو کے پیو اس زمانے کے اندر خالص ملتے سن، لیکن ہوں کی ہو گیا ہے، ہوں یہ ہو گیا ہے کہ سارے دل جڑی ہے انہوں دیا لائن ہور پاسے لگ گئی، نتیجہ یہ نکل گیا لکھ کے تو لایا ہے دکانوں مسجدوں مدرسے ہور جگہ تے اے جی امانت داری، جہد امانت داری نے وہاں نہیں، جہد اثر کی ہے کچھ بھی نہیں، اتنے لکھ کے لایا یقین کر لے اللہ تجھے پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تھلے سودا کاروبار کرنے دیں حرام، بالکل قرآن کے بالکل الٹ، یہ دیکھ رہے ہیں اللہ محبت نہ دینا تینوں تو رب غصے نہ دیکھتا پیا، تو حکم کی بالکل الٹ کرنی ہے، غلط ہے۔ اس کر کے قرآن پاک آیا سی ہدایت واسطے، اسی یہ ہور کماں دے وچ استعمال کرنا شروع کر دیتا، یہ خیر الگ کر دے۔ قرآن پاک جو ایک آیت ہے 7ویں پارے دے اندر، وہ چلانا قاری عاشق صاحب نے دکھا دیں گے، انہوں قرآن نو گھٹ کھولے جڑا تواڈے کول ترجمے والا، اس آیت نو ویکھے انہوں سمجھے انہوں پڑھے، وہ دے وچ کی فرمایا مالک نے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ عیسائی اور یہودی کرسچین لوگ، یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ اپنی کتابوں کو قائم کرتے، ان کے اوپر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے جو دین بھیجا تھا اس کے اوپر بھی عمل کرتے اور اس دین کو قائم کرتے، یہ تو یہ نہیں یہ ایداں کر دے ایداں کر دے ایداں کر دے، پھر کی ہوتا کہ قرآن پاک نے اسے ناری کی رتزر دسیا، فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، پھر وہ اللہ کا رزق اپنے اوپر سے کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے قدموں کے نیچے سے اللہ کا رزق کھاتے، زمین و آسمان جو رزق کھاتے، مطلب کی کہ رب رزق دے دروازے کھول دینا انہوں نے ہوتے۔ تورات قرآن پاک تو بعد نمبر رکھ دیے شان دے اندر، آئی پہلا ہوئی ہے شان دے وچ او دا نمبر یہ تو بعد ہے۔ انجیل دے اندر اللہ کی کتاب ہے، آئی پہلا دی ہے، لیکن شان دے وچ او دا نمبر یہ تو بعد ہے، باقاعدہ واقع ہے۔ ایک مسلمان واسطے وہ کافی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھروں چل کے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس چاہ رہے ہیں، رستے دے اندر ایک جگہ تے کوئی لکھی جی شے پئی، اس زمانے تے کاغذ نہیں سی ہوندا، کپڑیاں تے درخت دے چھلکیاں تے جہے درختاں دے پتے وڈے وڈے ہوندے سی تے سک کے ٹوٹدے نہیں سی، چیڑے ہوندے سن، انہاں پتیاں دے اوتے لکھائیاں کردے ہوندے سی، پتھر دیاں سلیٹاں دے اوتے لکھائیاں کر لیندے سن۔ ایک پاسے کوئی چیز پئی ہے لکھیا ہوتے کوئی، انہوں نے کہا لکھی چیز چک لئی، چک کے دیکھا کہ یہ تو تورات کا لکھیا ہوا کلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل شدہ، پڑھ لیا جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت حاضری ہو گئی، سلام پیش کیتا، پیش کرنے کے بعد بیٹھ کے جتنے جگہ ملی وہ جڑا ورکا سی انہوں دیکھنا شروع کر کی لکھا، ادھر ایک کاروائی شروع ہو گئی، ادھر عرش تا فرش ایک دوسری کاروائی شروع ہو گئی، وحی الہی آقا علیہ السلام تے شروع ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے مجلس محفل چ موجود سی، انہوں نے ٹھونکا مار کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ادھر ویکھ، تو وہ استمت لگے ہیں ادھر آقا علیہ السلام تے وحی الہی کا نزول شروع ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ان معاملہ کی ہونا کی نہیں ہونا، وحی الہی مکمل ہو گئی، آقا علیہ السلام
متوجہ ہوئے اور یار تو رات میں خرابی کری جانا ہے تو سارے فائدے کی گل ہے لیکن ہے نہیں مقصد نہیں ہوتا. اچھا خیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی الہی مکمل ہوئی. جب مکمل ہوئی آپ نے او دی مکمل ہون تو فوراً بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا ویکھ کے فرمایا سن لا. گویا کہ مطلب یہ ہویا کہ وہی آئی اسے کا مچا دی. یعنی کوئی تمہید نہیں, کوئی گفتگو نہیں, کوئی انداز نہیں, کوئی منہ سر نہیں بنایا, سیدھی دو ٹوک کر کی تھی. فرمایا سن لا لو کان موسیٰ حیاً اے اس کتاب دا فرقہ ہے جیڑی موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی جے او اج آپ ایتھے ہوندے. یہ تو کتاب ہے نا. جے وہ آپ ایتھے ہوندے اج لو کان موسیٰ حیاً ایتھے موجود ہوندے زندہ ہوندے لما وسعہ الا اتباعی میری فرما برداری تو بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا. گل تو بک گئی ہے بے قرآن پاک تو سب کلام پیچھے نے, سارے تو اگے اللہ دا کلام قرآن پاک ہے. کہ جدوں قرآن پاک نے یہ گل آکھی بے جے تورات تے انجیل نو او قائم کر دے, عمل کر دے, زندگیاں دے وچ اپنے ڈھال دے, اے دے مطابق زندگیاں نو لیاؤں دے, عمل کر دے تے انہاں تے رزق دے دروازے کھول چھڑنے سن. اسی او انہاں تے رزق دے دروازے کھول دے, او اتوں بھی رزق کھاندے تے زمین چوں بھی رزق کھاندے. اتوں دا رزق دا کی مطلب بارشاں ہو جان باندے وہ تو رہ گئے, وہ تو ساڑھے اتھے اڑ جانے ہیں. نہیں بند ہو جاتے حکومت کی کہنی ہے بارشوں کی کمی کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جانور مر رہے ہیں. سارے پاکستان سندھ کے علاقے کے اندر باقاعدہ پیچھے خبر آتی رہی, جانوروں دیا فوٹواں اخباروں کے آدی رہی, مرے پہلے لاشاں پہ جگہ جگہ سے. پانی کوئی نہیں, پین واسطے کوئی نہیں, جب فصلوں نہیں ملنا, فصلیں کوئی نہیں, کھان بھی کچھ نہیں. تے مالک نے ارشاد فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وہ آسمان سے بھی رزق کھاتے, زمین سے بھی رزق کھاتے. کہ تورات کی وجہ نہ آسمان تے زمین جو رزق کھاندے تے قرآن کی وجہ نہ نہیں کھانا. قرآن کی وجہ نہ بھی رزق ملنا ہے. کہ جے نئی گل سمجھ آئی اشارہ ہے, کیونکہ تفصیل نہیں میں ہوں کرنی, ٹائم تو پہلا کافی سارا خرچ کر چکے ہو. کہ قرآن پاک کی وجہ نال جدوں قرآن آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کمزور, ضعیف, کھانے کے اندر, معاملات کے اندر, دولت کے اندر, ہر اعتبار نہ اے لوگ پیچھے سن. پھر قرآن آیا, اسلام آیا, ایمان آیا, آقا علیہ السلام تشریف لے آئے, انہوں نے انہوں دا دامن پکڑیا, پھر قرآن تے عمل ہویا, پھر مہاجر بن گئے. تے مہاجر کون ہوتا ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں. جڑے پاکستان چ افغانی ہیں انہوں کی ویلیو ہوئی. جڑے دوسرے ملکوں اس ویلے شام چ مسلمان دوسرے ملکوں چلے گئے, اتنے کی لڑائی کی وجہ انہوں نے کون پوچھتا کیمپوں بیٹھے نے بیچارے. یہ تو پاکستان کی برکت ہے کہ انڈیا چو لوگ آئے, ایتھے دے لوکاں نے انہوں پھلاں کی طرح رکھیا. جڑے پہلے کے مسلمان اتنے بیٹھے سن, روٹیاں دیتیاں, مکان دیتے, حویلیاں دیتیاں, خدمتاں کیتیاں. بھئی یار ساڈے مسلمان پرا اپنا وطن چھڑ کے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے فرمایا آج جتھے سرکاری جگہ لگ دیے بہ جاؤ, کوئی نہیں کھنوں اٹھا سکتا, ہوئے سرکاری, کسی کی زمین تے نہ بیٹھے, سرکاری جگہ تے بہ جاؤ. چور ماجرے فوج والے کی جگہ سے فوجی سکیم ایک فوج آ کے اپنی ٹریننگاں کرنی سی. چور ماجرا یہ دو حصے ہیں, نئی آبادی تے پرانی آبادی. نئی آبادی دے وچ ساڈا بھی مکان ہے, اپنے بہ گئے, ساڈے باپ دادے ادھر نہیں بیٹھے, بیٹھ گئے. کچی پرانی آبادی والے نے کیس کر دیتا. انہوں نے کہا اتنے جی یہ بیٹھے رہے, نہ اتنے کوئی گراؤنڈ لبنا ہے, نہ اتنے کوئی ہور چیز لبنی ہے, یہاں چلتے کرو, اتوں صاف کراؤ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਖੁੱਲੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਗਈ, ਜੇ ਕੇਸ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਚੂੜ ਮਾਜਰਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਮਜਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੇੜ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੂੜ ਮਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਹੀਨ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਸੀ ਮੋੜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, और शाला कोई मुसाफिर न थीवे कख जिना तो भावे हो, और कख की भी कीमत होती है, मुसाफिर की कोई कदर कीमत नहीं होती। नहीं तुसी हज उमरे ते गए हो, है को कदर कीमत होती कोई नहीं। यल्ला 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 कोई पसे और लैंड लगे लाया जा रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं है। कौन है अपने मुल्क च, कौन नहीं, सिवाय चंद क बंदे जो सरकारी होंगे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮਦਰਸਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਸ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਟੋਟੀ ਦਾ ਹਜਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਦਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ 5000 7000 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਫਟ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਈਦ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਮ ਘਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਦ ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦ ਆਈ
تو میں عرض کراں کہ یہ جڑیاں لائناں آٹے کے نام سے لگ رہی ہیں یہ کی پکھنڈ بازی بنی ہوئی ہے؟ یہ کی مسئلہ اینی غریب نہیں جو قوم یاد رکھے ہو. اشارہ کرن لگے ہیں بہت غریبی ہو گئی جی، بہت مہنگائی ہو گئی. دسو کی نے موبائل چھڈیا؟ ایک نے نہیں چھڈی. کی نے سگرٹ چھڈی؟ ایک نے نہیں چھڈی. جہڑیاں چیزاں نقصان دینیاں فائدہ کوئی نہیں کردیاں بربادی کا باعث نے. کی نے کیبل لائیے بھی چلو 200 روپئے کی تو بچت ہوئے دال ایک دن کی دال پکا لیں گے؟ کوئی نہیں. یہ غریب قوم. ایک گھر میں 7 جی لگے ہوئے ہیں 7 تھیلے لے آ کے آ نال دی گلی تھی ویچ کے جاتے ہیں. ایسے سارے چوڑ ماجر سارے نال دکان ہے اتنے بیچتے ہیں. وہ پھر وہ تھیلے اتوں لا دیں دوجے ہو تھیلے رکھے ہوئے ہیں انہوں کے پا دیتے ہیں اتوں پھر سی دیتے ہیں. یہ غریب قوم ہے. اللہ اکبر. لو جی ہوں واقعہ سنو. PNC مینن PNC یہ میں تم سمجھا رہے ہیں بے شک نیٹ تو کرتے دیکھو واقعہ آئے گا اتنے تھوڑے سامنے. کیونکہ جڑے دنیا کے واقعات نے بڑے بڑے وہ سب تو اتنے مل جاتے ہیں. PNC MENON مینن یہ انڈیا دا ارب پتی بندہ ہے اور ہندو ہے. پیدا ہویا سکولے لگیا کیرالا کی ریاست کا ایک بندہ پڑھن لگ گیا. پرائمری 5 جماعتاں کیتیاں عمر سی 10 سال کے لگ بھگ ابا اللہ کو چلا گیا فوت ہو گیا. رہ گیا بیوہ تے ایک بیٹا. کام چھڑتا انہیں کہا ماں کا پیٹ جنہیں پالنا میں ہی پالنا. کام کرنا شروع کرتا رہا محنت مزدوری. کیرالا دے اندر انڈیا دے اندر کسی گھر کوٹھی کا کام کر رہے سی. اوتھے عمان دے شیوخ عربی آئے ہوئے سن. یاد رکھے ہو عرب ملکاں دے وچ عمان ایک واحد ساڈا ملک ہے مسلماناں دا جہدے اخلاق بہت اعلیٰ ترین. سعودیہ ساڈا مرکز ہے اسلام دا لیکن چڑکا ہی چڑکا ہر جگہ. عمان جیسا نہیں ہوئے گا. بہت پیار نہ بولن گے, پیار نہ گائیڈ کریں گے, پیار نہ گفتگو سنیں گے. تسی راہ پوچھے تو صرف دسن گے نہیں اتنے پہنچا کے آؤ گے. ہر اعتبار نہ سسٹم بلاندے. تے عمان دے بندے آئے سی عربی. انہوں نے کام دیکھا کہ منڈا بڑا محنتی ہے تے ہاتھ بھی بڑا صاف ہے. حیدر العدوی اس بندے کا نام ہے. انہیں کہا بیٹا جی میں تینوں نال لے جاواں تے میرے نال چلے گا؟ انہیں کہا جی اتنے نہ کی کرنا. انہیں کہا آہی کام ساری اتنے کمپنی ہے یہ کام بھی اسی ساری دائرہ کار چاہیے تو میں چاہنا بھی تینوں اتنے اپنے کام شریک کر لوں. انہیں کہا جی بالکل ٹھیک. 18 روپے انڈین اس زمانے میں تے ایک سوٹ کپڑے کا جوڑا. بس یہ 2 چیزاں نے بندے دے کول. ایک چلا گیا وہ عمان دے اندر کام کرنا شروع کیتا. رب نے بھاگ لانے شروع کیتے. کہتے ہیں نیت نو مراداں نیت صاف سی کام ٹھیک سی ودا گیا. حیدر العدوی نے اپنے کام دے اندر ملازمت دی بجائے یہ شریک کر لیا. یہ شعر رکھ لیا انہیں. انہوں نے کہا جنہ ودے گا نہ اتنا منافع تیرا اتنا میرا. کام ہور ودا چلا گیا. وہ وقت آیا کہ یہ اثاثے تے یہ دولت 1 ارب 11 کروڑ روپیہ ہو گئی. اور امریکہ دے اخبار نے 1998 دے اندر یہ دنیا دے ارب پتیاں کی فہرست میں شامل کیا. پھر کہتے ہیں ہر عروج راز والے اتنے چڑھنے والے آ بھول نہ جائیں ڈنڈا آخری بھی ہونا والا جو اس کے بعد تھلے ہی ہونا جی. اس کر کے کدے بھی عروج دے اندر انسان نو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. عروج دے جا رہے ہیں ریورس گیئر لگ گیا. او فیکٹری بھی گئی, او بھی گئی, او فیکٹری بھی گئی. برباد ہونی فیکٹریاں شروع ہو گئی.
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਰਬਾਦੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲ ਅਦਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਿਓ। हैदर अल अदवी ने कहा, कल मेरी तेरी मुलाकात होगी, दसा। कल का टाइम लैके अगले दिन वो टाइम आया, वो कहता जी तुहाडा कल का निज़ाम सी? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्हें कह दो। हैदर अल अदवी ने इस हिंदू को कुरान पाक का नुस्खा पेश किया। वो कहना मैं की करना, ना वो मोमिन, ना उन्होंने कदर, ना वो पढ़िया, वो तो वैसे भी प्राइमरी सी, पढ़िया तो वैसे कोई नहीं सी। इस करके उन्हें कहा मैं की करना है? उन्हें कहा इन्हों ले जा, इन्हों पढ़ने को, और इन्हों पढ़ने की कोशिश करनी। एक गल। दूसरी, ये एक आयत है, वो तू लिख लैनी है या लिखा लैनी है, वो अपने मकान के बाहरले पासे मत्थे के उत्ते ला देनी है। वो कहने लगा फिर की होगा? कहना तू मैंने पूछे सी ना हाल, तुम दस दिता हाल, गल खत्म हुई। उन्हें वो ऐत लिखी, अपने मत्थे ते लिखा दी मकान दे, आ दिन अगला दिन अगला दिन, वक्त गुजरता जा रहा जे ते नाल नाल वक्त ते ओदा कारोबार दोबारा परवान चलना शुरू हो गया। हुण दोबारा बहाली शुरू हो गई, कारोबार बहाल होंदा चला जा रहा है। इस वक्त वो SBHA सभा, जो लोक सभा कहते हैं इंडिया वाले, वो सभा है। साड़ी जी बच्चियां के नाम सभा रखते हैं, वो नहीं हो। सीन बे हे अलिफ, इन्होंने इंग्लिश के बना लो, हुण भी लिखो नेट पे। मैं अज ओदा बकायदा ये सर्च करके, वो अज भी पूरी दुनिया पे छाया। इंडिया की सब तो बड़ी तामीराती कंपनी सभा और ओमान, मुतहिदा अरब इमारात वगैरह ये खलीजी मुमालिक, इन्हां दे विच वो बहुत बड़ी कंपनी है और इस वक्त अरबां दे विच ओहदे असासे ने, वो जिंदा बकायदा। तो फिर उन्हें जो वेख्या भी मेरिया सारिया फैक्ट्रियां, सारे कारोबार बहाल हो गए ने, ये किहदे नाल होए ने, ये किहड़ी शै नाल होए ने? सोची पै गया। उन्हें कहा मेरी मेहनत भी ये शामिल है, क्यों रात दिन सोचता रहा, जो मेरी समझ के मुताबिक सी वो करता रहा, ये भी ठीक है, लेकिन मेहनत तो मेरी उदों भी सी जो डुबया मेरा कारोबार। नहीं ये कोई होर शह नाल जिहड़ी लफ हुई है, वो किहड़ी है? उन्हें गौर किया, उन्हें कहा हैदर अल अदवी ने मैनू एक किताब दी सी और मैनू एक ओदा जुमला दसिया सी बे लिख के तू मत्थे ते लटकाना है। मैं समझदा कि मेरी मेहनत के नाल वड्डा किरदार उस चीज़ का है। वो बकायदा जिंदा है, ओदा एक पुत्र ते दो धीआं ने। बंगलौर के अंदर वो सब तो बड़ा मरकज है, दफ्तर है, वो अपनी बीवी के नाम के उत्ते दफ्तर कायम किया। पूरी दुनिया के अंदर वो दफातर कायम ने। ये सब कुछ फिर उन्हें की आख्या कि मेरिया जिन्नियां फैक्ट्रियां ने, ओदा जेड़ा भी मरकजी दफ्तर है, मेन दफ्तर, मेन ऑफिस है, वो दरवाजे के उत्ते ये आयत लिख के लगा दो। हिंदू होने के बावजूद अज भी सभा डेवलपर्स लिमिटेड के तमाम दफातर के मत्थियां के उत्ते कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। वो हिंदू, ਉਹਦੇ घर जिन्नियां कोठियां बंगले ने, ओमान के अंदर ਉਹਦਾ महल है, तलाल शहर के अंदर दुनिया ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੀ है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। क्यों उन्हें दुनिया तामीर की, उन्हें अपना घर को सोना को कोझा कमरा तामीर करना सी, उन्हें बेहतरीन तामीर किया। ਉਹਦਾ नक्शा, ਉਹਦੀ बिल्डिंग, ਉਹਦੀ तामीर, ਉਹਦੀ तकसीम, ਉਹਦਾ अंदाज
اور اوتھے استعمال شدہ چیزاں انہوں دنیا دیکھن جاندی ہے محل نو، اوتھے بھی ایت لکھی دروازے دے۔ اگلی گل سنو، انہوں کسی نے پوچھا کہ اے پھر کام کتھوں تک چلنا ہے؟ وہ کہتا کہ میریاں نسلاں حلال دیاں ہوئیاں تے جدوں تک بھی انہاں دی زندگی ہوئی تے اے کام چلتا رہنا جی۔ اے قرآن دی آیت میرے پتراں دے دروازے تے بھی لکھی ہے، میریاں دھیاں دے دروازے تے بھی لکھی ہے اسی ہندو ہاں پر اس کلام دے اوتے سانو اتنا اعتماد ہے کہ ایویں سانو گریاں ہویاں نو چکیا جائے۔ کلمہ پڑھن والے ہو ہندوؤں نو یہ کلام چکے تے اپنیاں نو نہ چکے نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سانو سبق حاصل کرنا چاہیے، ساڈیاں اسمبلیاں بھی اللہ دے قرآن دے سائے دے اندر، حکومتاں بھی اللہ دے قرآن دے سائے دے اندر، ساڈے عدالتاں بھی اللہ دے قرآن دے سائے دے اندر، ساڈیاں فیکٹریاں بھی اللہ دے قرآن دے سائے دے اندر، ساڈے تمام ادارے بھی، ساڈے ملک بھی اللہ دے قرآن دے سائے دے اندر۔ تے اے کام کرنا تا ساڈا کام تے ذمہ داری، پھر قرآن دے ذریعے عزتاں بخش دینا عرش والے کی ذمہ داری۔ لیکن افسوس ہے مسلمانہ نے انہوں روکن واسطے پیچھے یزید کے زمانے ان روکن واسطے بنتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بار میں توڑن کی کوشش کی تھی، پھر نہیں حکومتاں ہوتا ہی چلنیاں چاہیے نے، جویں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حیدر کرار کرم اللہ وجہ تک کے زمانے دے اندر چلیاں، اور کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو ہونا کون ہے لفظ کہنے والا؟ انہوں نے تو شہید کر دیتا، قافلہ بھی شہید کر دیتا، تے او پراڑ ہونے تے کھلیا ہویا تے لینا ہن بھی آٹے دیاں لگدیاں پئیاں۔ نہیں دسو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے آٹے دی لین لگی ہوئے، فاروق اعظم دے زمانے آٹے دی لین لگی ہوئے، حضرت عثمان غنی دے زمانے دے اندر کسی چیز دی راشن دی لین لگی ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے کوئی لین لگی ہوئے نہیں۔ رات دا ٹائم ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو پھرتے ہوندے سن، رات نو کسی نے کیا سمجھاؤ، کہندے تاہی تسی ستے پئے ہو کہ میں جاگدا پیا، میں سو گیا تہاڈیاں نینداں اڑ جانیاں نے، شکر کرو میں جاگدا۔ گلیاں چ پھر رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، گھر چ رون دی آواز آتی ہے، ماں اے نیانے روندے نے اور نال دے گوانڈیاں دا سکون خراب کر رہے ہیں، اور نے کہا اے عمر دی جان نو روندے پے نے۔ یہ کی مطلب؟ یہ بھوکے نے، انہوں نے بتھیرا میں سلام کی کوشش کر دی ہے پر نیند کوئی نہیں ہوتی۔ بھوکے نو کی نیند آنی ہے؟ نیند رجے نو آتی ہوتی ہے، بھوکے نو نہیں آتی ہوتی۔ اسی کر کے تسی دیکھیا نا سحری کھاندے تے اکھاں مچھلیاں کہ نہیں، روٹی کھان تو بعد اکھاں مچھلیاں کہ نہیں، طبیعت بھاری بھاری ہو جاتی ہے، نٹال ہوتی ہے کہ نہیں۔ جڑے اچھے ڈرائیور نے، صحیح ڈرائیور نے، جڑے چاہتے ہیں کہ رستے کے اندر اکھ نہ لگ جائے، وہ ڈرائیور کرتے ہیں روٹی نہیں کھاندے، وہ روٹی منزل سے جا کے کھاندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہن اکھاں مچ جان تے کوئی گل نہیں، بھوکے ڈرائیور کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا بھوکے ہوندے نے تے تو دسنا سی امیر المومنین نو کہ میرے بچے بھوکے نے، انہیں کہا جس بندے نو دسنا پوے کہ فلانا بھوکا ہے وہ امیر المومنین دی سیٹ تے رہن دا حقدار کوئی نہیں ہو، یہ ذمہ داری ہے پتہ کرے کون بھوکا ہے تے کون رجے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتھوں ہی واپس ہو گئے، کوئی نہیں طبقہ ماریا،
بھئی تو ایڈے بڑے نوں دھمکیاں دے رہی ہیں، اینا سخت لفظ میرے بارے چ بول رہی ہیں، یہ تو چھوٹا موٹا نہیں برداشت کرتا تے مینوں تو کہہ رہی ہیں۔ نہیں اتوں واپس ہو گئے تے جہاں بیت المال کا ذمہ دار سی کہنے لگے راشن چکا گئی مینوں، انہیں کہا سرکار میں جو خادم ہے نا میں چھڈ کے آنا، انہیں کہا یہ وہ بوجھ ہے جہاں تو نہیں ہو چک سکتا مینوں اوتھے جا کے بھی چکنا پینا چاہیے، اس کر کے یہ اوتھے کا نظام ہے، میرے کندھیاں تے رکھیاں بوریاں وہ گھر جا کے پہنچا کے آئے راشن۔ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو جاری رکھنے کے واسطے قربانی دیتی، تے قوم نے ساتھ نہیں دیتا، وہ اپنی قربانی دے گئے۔ ہن چھتراں چ ڈال ونڈ ہو رہی ہے، یہ ادوں تک ونڈی جانی ہے جدوں تک اسی لائن تے دوبارہ نہیں ہو جاتا، گل ختم ہو گئی۔ جو مرضی کر لو، اسمبلی بدل لو، فلانا بدل لو، فلانا بدل لو، اچھا ہور ملکاں چ کی نہیں ہوندا؟ تسی جداں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھلو کے کسی نے پوچھ لیا اے جناب تواڈے کرتے دے اوتے جڑے کرتا بنے ہیں یہ دو چادر نہ بنے ہیں تو سارے تو ایک ایک ونڈی ہے، دو تسی کتنا لے لئیاں خزانے وچوں؟ انہوں نے کہا پترا عبداللہ اگے ہاں جی اوریا میرے کو اتنے کھلو کے اس بندے نو جواب دے۔ انہوں نے کہا جی میں وہ کو نہیں پوچھا، میں تواڈے کو پوچھا۔ یہ بھی ایک ہیرا میری جی ہوندی ہے۔ ایتھے ایک مولوی صاحب پوچھا بھئی تسی مرزائیاں قادیانیاں نال ملاقات کیتی ہے فلانے دن فلانی جگہ تے؟ تے جواب تو مولوی نے دینا سی نا۔ وہ کس کا آگا اور حاجی فلانے اگے ہاں جی کھڑا ہو یہ دس جواب دے۔ وہ حاجی کہتا کھڑا ہو کے خدا دی قسم حضرت علامہ فلانا فلانا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اتنا واقع ہو جائے۔ اور تینوں نہیں پتا کہ ہوا کہ نہیں ہوا، کرنے والا بندہ ہے، وہ جواب یہ نہیں دینا سی، جواب وہ دینے لگے ہیں۔ یہ اتنا نہیں ہوندیاں نے۔ انہوں نے کہا جی میں سوال تواڈے کولوں کیتا، انہوں نے کہا میرے کولوں ہی کیتا، میرے سوال دے جواب آن لگے ہیں اور یہ میں دیواں گا، یہ انہاں اطمینان بخش نہیں جڑا ہون ہوئے گا تو وہ اطمینان بخش ہوئے گا۔ سن صحیح ہاں پتر دس انہوں انہیں کہا جی چادر ایک ایک ہی ونڈی گئی ہے، ایک ابا جی نو ملی سی ایک مینوں، انہاں دا قد کاٹ وڈا سی، وہ ایک چادر جی انہاں دا قمیض نہیں سی بندا، میں اپنے والی بھی انہاں نو دے چھڈی ہے، وہ دو ملا کے تے انہاں دا قمیض تیار ہویا۔ یہ جی ہوں وہ دور ہوندا کہ کوئی سعودیہ دے حکمران کہہ سکتا سی خبردار کہ میرے بارے کو گل کی نہیں، وہ تو منہ دے وچ گولیاں نہ ہونے نے پتہ لگن نہیں دے رہے بھی آپ بندہ ساڈے خلاف گل کردا ہے۔ صدام حسین عید والے دن امریکہ نے انہوں پھانسی لایا، میں بڑا رویا ادھر، اس واسطے نہیں رویا کہ انہوں پھانسی لگی ہے، اس واسطے رویا کہ امت نو لتر بڑا پیغام مارے سی مسلمانوں نے۔ عید والے دن کافر نے مسلمانوں کا بادشاہ پھانسی نہ چھڈے، یار بڑا ظلم ہے، کسی اور دن لا دینا، لیکن انہیں لتر عید والے دن لایا کہ اج یہاں کی خوشی والا دن ہے، لا اج ویکھو نظارہ میں انہوں پھانسی لانا پیا کیونکہ میرے خلاف بھونکتا سی، میرے خلاف بولتا سی، تے وہ بھی اتنا ہی کرتا سی۔ انہوں پتہ لگن کی دیر ہوتی سی کہ فلانا بندہ صدام حسین کے خلاف بڑی اور کتاباں دے وچ لکھیا ہے کہ ایک بندہ گرفتار کیتا، انہوں کہا منہ کھول، انہیں منہ کھول لیا، آپ ریوالور دے نال فائرنگ کر کے ہر جگہ دی گولی نکل گئی۔ اے حکمران نے سارے مسلمانوں نے یہ انہوں کی کردار کے تعلیمات نے۔ اے سعودیہ دے وچ ساڈا پاکستان خدا دی قسم ہے بہت سونا جی، اسی اتنے مولوی بیٹھ کے جو مرضی کہہ جانے ہیں وہ پوچھتا دستا نہیں ہوں کہ اوتھے جہے امام حرم نے بیت اللہ شریف کے 70 امام مسجد نبوی دے وہ ایک لفظ نہیں بول سکتے، ایک لفظ وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک میں یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے تک بھی نہیں پہنچتے، جڑے پچھلے پاسے کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف کھچ رہتے ہیں پیچھے۔ یہ تو نیٹ کے تصویر موجود ہے کھچ دیا گیا، وہ کھاؤ کڈا ہی وڈا سی کڈا ہی نیک سی۔ اس کر کے میرے مسلمان پھراؤ ہون بھی حال یہی ہوئی ہے کہ اسی امت مسلمان اللہ کے قرآن نال مخلص ہو جائیے،
قرآن نو سر تے رکھیے اپنا منہ اسی اللہ دے کہدے والوں کریے تے اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اللہ سانو نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کچھ بند کرتا ہوں بابی بابی کچھ بند کرنا قاری عاشق صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین. کلام پاک یہاں مکمل ہوا اور ہمارے قاری عاشق صاحب ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ذوق نصیب کیا چند سالوں سے یہ تہجد میں بھی وہی پارا ہر روز پڑھ کر تہجد میں بھی قرآن پاک رمضان میں مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ شکر الحمدللہ. اے اللہ ہمارے باقی اساتذہ کو بھی یہ نعمت نصیب فرما. یا اللہ یہ قرآن پاک جو ختم ہوئے ہیں بچوں کے اور ہمارے استاد محترم کے، اے اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ ان کی برکت سے، اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے سکھ نصیب فرما، گھروں میں سکون اور محبت نصیب فرما، ہمارے ملکوں میں اسلام اور قرآن کا نظام نصیب فرما، امت کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. آپ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا فرمائی اور ذکر کیا، فرمایا یہ دعا مانگ لو جس میں سارا کچھ ہی موجود ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم انا نسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامعہ واولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ والدرجات العلی من الجنہ. اے اللہ ظاہر کی خیر، باطن کی خیر، یا ارحم الراحمین ہر اعتبار سے خیر، ہر خیر کا دروازہ کھول دے. اے اللہ ہر خیر کا دروازہ کھول دے. اے اللہ ہر خیر کا دروازہ کھول دے. اے اللہ جتنی تیرے خزانے میں خیر کی شکلیں ہیں کسی بھی شکل کی محرومی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے اہل خانہ کو بھی اے اللہ اپنے خزانوں کی ہر خیر نصیب فرما. اے قرآن کی برکت سے ہندوؤں کو مالا مال کرنے والے، اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں. اے اللہ ہمیں بھی قرآن کی برکت سے مالا مال فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے خزانوں سے مالا مال فرما، معذوری کی زندگی سے محفوظ فرما، جب تک زندہ رکھنا ایمان پر قائم دائم رکھنا. اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا. اے اللہ لیٹرین کی موت سے محفوظ فرمانا، واش روم کی موت سے محفوظ فرمانا. اے اللہ مسجدوں کی موت نصیب فرمانا، تلاوت والی موت نصیب فرمانا، قرآن والی موت نصیب فرمانا، نماز والی موت نصیب فرمانا، حیا اور شرم والی موت نصیب فرمانا، نیکی اور حلال کی موت نصیب فرمانا. یا ارحم الراحمین جو موت تیرے پیغمبر اچھی سمجھتے رہے، تیرے نبی کے صحابی اچھی سمجھتے رہے، اہل بیت عظام اچھی سمجھتے رہے، اولیاء کرام جس کی دعا مانگتے رہے، اے اللہ ہم بھی ویسی ہی موت چاہتے ہیں. اے اللہ ویسی ہی موت ہمیں نصیب فرمانا. یا ارحم الراحمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. اے اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمانا. اے اللہ زبان بند ہونے سے پہلے استغفار نصیب فرمانا. یا رب کریم موت سے پہلے
موت کے وقت، موت کے بعد اے اللہ عافیت اور سلامتی نصیب فرمانا یا اللہ، ہر دکھ سے محفوظ فرما، ہر غم سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے حفاظت نصیب فرما اے اللہ، ہر قسم کے غم کو اے اللہ جس میں ہم مبتلا ہیں اس سے نجات نصیب فرما، اس غم کو دور فرما دے یا رب کریم یا ارحم الراحمین۔ کتنی میری مائیں اور بہنیں جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، یہ بچے، یہ ہمارے بزرگ ساتھی بھائی، اے اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اے اللہ، گھر بھی تیرا ہے، کتاب بھی تیری ہے، بندے بھی تیرے ہیں، آپ ہی سے ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ، ہر مسلمان کا جو ان کے سینوں کے اندر حاجت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما اے اللہ، ان کے ذہنوں میں جو بھی سوال ہے، جو دکھ اور تکلیف ہے اے اللہ اس کے دور ہونے کا حکم جاری فرما اے اللہ۔ اے پروردگار عالم، یقیناً دکھ اور سکھ آپ کی کائنات کا معاملہ ہے اے پروردگار عالم، ہم کمزور ہیں، دکھ برداشت نہیں کر سکتے، مالک الملک ہمیں سکھوں کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرما اے اللہ، سکھوں والی زندگی نصیب فرما، دکھوں والی زندگی سے حفاظت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو آبادیاں اور ترقیاں نصیب فرما اے اللہ۔ جو ظالم امریکہ، اسرائیل، انڈیا وغیرہ اکٹھے سازشیں کر کے ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے کئی ملکی لوگ بھی مل جاتے ہیں، ان کے چیلے چاٹے بن جاتے ہیں اے اللہ، سب سے ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کی سازشوں کو فیل فرما دے اے اللہ، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے اے اللہ، پاکستان کو محفوظ فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اچھے حکمران نصیب فرما اے اللہ، اچھے حکمران نصیب فرما جو تیری مخلوق کے اور تیری مخلوق کے راحت و آرام کا باعث ہوں، ان کی عزت و امن کا باعث ہوں اے اللہ۔ ایسے حکمران نصیب فرما اے اللہ جن کے سینوں میں تیری مخلوق کا درد نہ ہو، جن کے سینوں میں اس ملک کی محبت نہ ہو اے اللہ، ایسے حکمرانوں سے ہمیں محفوظ فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اے اللہ۔ یہاں جتنے بچے بھی اے اللہ تیرا کلام پاک پڑھتے ہیں اے اللہ، یہ معصوم بچے مالک الملک ان کی زبانیں سارا دن تیرے کلام کی تلاوت کرتی ہیں، یہاں یہ گھر ایسا ہے جہاں صبح سے شام تک اے اللہ تیرا کلام پاک پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرمایا فرشتے اس علاقے کو ڈھانپ لیتے ہیں اے اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز تیرے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اس جگہ بیٹھ کر ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ۔ جو ہم نے مانگا مانگے سے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے ہی نصیب فرما اے اللہ۔ ہم نے تو مانگا جو ہماری عقل ہے، علم ہے، زبان ہے، اس دائرے میں اسی دائرے میں مانگ سکتے ہیں اے اللہ، پر تو ہمارے دائروں کا محتاج نہیں، تیرے دائرے تو بے حساب ہیں، لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے آج تک آکسیجن دی کہ آپ کی آکسیجن میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ نے آج تک مخلوق کو روشنی دی، آپ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ نے آج تک مخلوق پر پانی برسایا، آپ کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی اے اللہ۔ آپ کے خزانے تو بے حد و حساب ہیں یا رب کریم، ہمیں اپنے حساب سے عطا فرما۔ ہم نے تو مانگا اپنے حساب سے، پر تو ہمیں ہمارے حساب سے نہیں اے اللہ، ہمیں اپنے حساب سے نصیب فرما۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جس کی جیب میں 10 روپے، وہ بیچارہ 10 روپے دے کر ہی سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا انعام دے دیا، جس کی جیب میں لاکھوں روپے وہ اس حساب سے انعام تقسیم کرتا ہے، جس کے پاس اربوں اور کروڑوں وہ اس حساب سے دیتا ہے اے اللہ۔ آپ کے خزانے تو بے حساب ہے، لامحدود ہیں، ہمیں اپنے خزانوں سے بے حساب نصیب فرما۔ اور یقیناً آپ نے بے حساب ہی عطا کیا ہے۔ آج تک ہم نے کتنی روٹی کھائی کوئی حساب نہیں، کتنا دودھ پیا کوئی حساب نہیں، کتنے پھل کھائے کوئی حساب نہیں، کتنا گوشت کھا چکے ہیں کوئی حساب نہیں اے اللہ۔ آپ نے بے
حساب ہی تو عطا فرمایا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ بغیر حساب رزق نصیب فرما اور بغیر حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر قائم دائم رکھنا، موت آقا کی غلامی پر نصیب فرمانا، قبر و حشر میں آپ کے غلاموں کی صفوں میں شامل فرمانا، آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمانا، آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم اس سوال کے کوئی حقدار نہیں، لیکن ہم ضرورت مند ہیں۔ اے اللہ جنت میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا